عقل کو کبیر یعنی بڑی بنانے کی کوشش کرے، دوسروں کے بارے میں سوچنے کی کوشش کرے. جو آدمی دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے سعادت کی زندگی نصیب فرماتا ہے، اور جو دوسروں کو تکلیف پہنچا کر زندگی گزارتا ہے وہ انسان نہ دنیا میں کبھی کامیاب ہوتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، برائی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم اپنی عقل کا صحیح استعمال کرنے کا عہد لے کر یہاں سے اٹھے کہ ہمارے یہ بچے جو آج بچے ہیں کل بڑے ہوں گے، یہ اس ملک کا مستقبل ہے، یہ امت کا مستقبل ہے، یہ میرا اور آپ کا مستقبل ہے. ان کا مستقبل اسی وقت صحیح ہوگا جب ماں باپ انہیں صحیح معنی میں اپنی عقل کے صحیح طور پر استعمال کرنے کی طرف لے جائے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا اس کی مرضی پر، اس کو موبائل دے دیا اور ہم نے یہ سمجھا کہ کامیاب ہو گئے، آپ نے اسے موبائل دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے جہنم کے گھڑے میں ڈھکیل دیا. موبائل کیا چیز ہے؟ لیکن آج کا انسان سمجھتا ہے آئی فون ہاتھ میں آ گیا تو ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے وہ معراج پر پہنچ گئے، اور اگر لیٹسٹ آئی فون ہاتھ میں آیا تو وہ ایسا سمجھتا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے اوپر چلا گیا. نہیں، انسان موبائل سے وہ ایسا سمجھتا ہے میرا پروفائل بہت بھاری، میرا اسٹیٹس، اور بہت یعنی اس کے بعد اس کی چال بھی بدل جاتی ہے. ارے میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، موبائلوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. انسان اپنے علم، اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے. انسان کے اخلاق اچھے ہو، چاہے اس کے پاس علم نہ ہو، تبھی وہ انسان سربلند رہتا ہے. اور انسان کے پاس سب کچھ ہے مگر اس کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے، نہ دنیا میں اسے کوئی پوچھے گا اور نہ آخرت میں اسے نجات ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر ما يدخل الناس الجنت هو حسن الخلق، سب سے زیادہ وہ چیز جو انسانوں کو جنت میں لے جائے گی وہ ہے حسن اخلاق. حضور نے کثرت عبادت نہیں کہا، حضور نے کہا کہ جتنے اخلاق آپ کے اچھے ہوں گے آپ اتنا ہی جلد جنت کے اندر اتنا بلند اور اتنا عظیم مقام حاصل کریں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھے اخلاق والا ان لوگوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے جو رات بھر عبادت کرتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. آج ہمارے معاشرے میں دینداری کس کو سمجھا جا رہا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں اور وراثت میں اپنی بہنوں کو حق نہیں دیتے. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، پیر اور جمعرات کے بھی روزے رکھتے ہیں اور اپنے پڑوسی کو ستاتے ہیں. ہم ہر طرح کی عبادتیں کرتے ہیں مگر ہمارے کردار سے کوئی ہمارے معاشرے کا انسان محفوظ نہیں. ہم بیٹھے بیٹھے لوگوں کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں، ہم کسی سے حسد کر رہے ہیں، کسی کا کینہ اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں. میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، یہ صفتیں انسان کو زیب نہیں دیتی ہے، یہ صفتیں انسان کو انسانیت سے نکال کر حیوانیت سے بدتر تر پہنچا دیتے ہیں. قرآن کریم اسی کو کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ انہم کالانعام بل ہم اضل، کہ جو لوگ صرف اپنے پیٹ کے پیچھے لگے رہتے ہیں، جنہیں صرف پیسہ کمانا اور پیٹ بھرنے کی عادت ہوتی ہے، اس کے لیے نہ حلال دیکھتے ہیں، نہ حرام دیکھتے ہیں، نہ صحیح دیکھتے ہیں، نہ غلط دیکھتے ہیں. تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں انہم کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے جیسے، ارے چوپائے سے بھی گرے گزرے ہیں.